جامعہ المحمدیہ یو کے اکیڈمی آف اسلامک سائنسز کے تحت 7ویں سالانہ تقسیم اسناد اور قرآن کانفرنس کا انعقاد یورپین اسلامک سینٹر اولڈہم میں ہوا، جس میں مختلف اسلامی ملکوں سے علماء کرام نے شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے اعتزاز عاصم کی یہ رپورٹ۔ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اولڈہم میں جامعۃ المحمدیہ یو کے اکیڈمی آف اسلامک سائنسز کے زیر اہتمام کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ مختلف ممالک سے آئے ہوئے علماء کرام نے قرآن کریم کی تفسیر پر روشنی ڈالی اور اسے ذریعہ نجات قرار دیا۔ طریقہ محمدیہ کے استاد شیخ احمد دباغ، عمر حیات قادری، ڈاکٹر مسعود احمد، ڈاکٹر عزیز الکویتی، ڈاکٹر شیخ ریاض حسن بازو سمیت سابق ممبر یورپین پارلیمنٹ ڈاکٹر سجاد حیدر کریم نے خصوصی شرکت کی۔ لبنان سے آئے ڈاکٹر شیخ حسن بازو کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی تعلیمات کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے سے ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لنقوم بمؤتمر القرآن الكريم وحول القرآن الكريم، وهذا مما يسعد كل الناس، لأننا إذا تحدثنا عن القرآن أو تناولنا أمور القرآن فسوف يعم الأمن والأمان والسلام في كل العالم۔ عمر حیات قادری کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو فکر صوفیہ اور اولیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے دین کے قریب لانا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کانفرنس جس میں دنیا بھر سے علماء و مشائخ تشریف فرما ہیں، ان کا یہاں آنا اور یہاں یورپ اور بالخصوص یو کے میں بسنے والے مسلمانوں کو قرآن کا پیغام دینا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر مسعود احمد کا کہنا تھا کہ انہیں قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ قرآن میں ہدایت اور روشنی ہے، قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف واپس آئیں۔ مراکش سے آئے پروفیسر محمد کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی فکر کی اور انہوں نے عملی کام بھی کیا۔ ان کے بعد صوفیہ کرام بھی ان کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ It has two main ideas. One is the prophets, all of them, they are carrying, and number two, they deliver results. And their followers up till now, in fact, the mashayikh of Sufism, they have the very same characteristics. These are just two, right? They are carrying and they deliver in fact results. سابق ممبر یورپین پارلیمنٹ ڈاکٹر سجاد حیدر کریم کے اس موقع پر کہنا تھا کہ قرآن کانفرنس قرآن مجید کی تعلیمات پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے وابستہ تنظیمیں جو یہ کام کر رہی ہیں، ان کے اعلیٰ کام کا بہترین ثبوت آج یہاں پر اس کانفرنس کا انعقاد ہے۔ Well, I'm delighted to be present here in Oldham today at this international conference, and really this acts as a fantastic platform to allow for the message from the Quran to be spread on a far and wide basis. محمدیہ طریقہ کے روح رواں شیخ احمد دباغ کا کہنا تھا کہ قرآن مجید وہ اصول بیان کرتا ہے، جب اس کی صفتیں آ جائیں تو فرد اور قومیں بھی کمال حاصل کر لیتی ہیں۔ 7ویں گریجویشن اور تقسیم اسناد کی تقریب ہے کہ جہاں بچیاں خاص طور پہ اس دفعہ جو ہے تقریباً 29 بچیوں کو سندیں دی جائیں گی، جنہوں نے 3 سالہ 4 سالہ کورس کیا ہے انگلش اور عربی میں۔ اور قرآن مجید کا مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید وہ اصول بیان کرتا ہے، جیسے ہمارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی مسلمان زوال پذیر کیوں ہیں؟ قرآن وہ اصول بیان کرتا ہے کہ جو صفتیں آ جائیں فرد بھی کمال حاصل کر سکتا ہے اور قومیں بھی کمال حاصل کرتی ہیں۔ تقریب میں شریک دیگر علماء کرام کا کہنا تھا کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں جہالت کے اندھیرے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، غار حرا سے قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، اور وہاں پر جو ابجد شناس لوگ تھے ان کو قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیم نے دنیا کا امام بنا دیا۔ تقریب میں جامعۃ المحمدیہ یو کے اکیڈمی آف اسلامک سائنسز سے فارغ التحصیل طالبات کو اسناد بھی پیش کی گئیں۔ اس قابل فخر موقع پر طالبات کے والدین بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، اولڈہم، مانچسٹر۔